میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی تھا کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ لگا ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ اس بات کی تشہیر کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے علماء فرماتے ہیں یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آپ پر افتراء اور جھوٹ باندھا جاتا ہے، آپ سے یہ توقع ہی نہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کے لیے کوئی ایسا نظریہ پیش کریں، چونکہ امام اعظم وہ ہیں کہ جب بندہ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو، اگر 2 رکعتیں پڑھ کے جب بیٹھتا ہے اتحیات پڑھ کے ساتھ میں درود پاک پڑھ لے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس پر سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے۔ آقا کریم خواب میں تشریف لائے تو فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑا ہے اور تو نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور اس لیے نہیں کہ اس نے درود پڑھا ہے، اس لیے کہ درود آپ پہ پڑھ کر بھول کے پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ کہا ہے کہ بھول کر حضور کی ذات پہ درود نہیں پڑھنا۔ تو جو اتنی احتیاط والے ہوں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے علماء اسلام نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ امام اعظم کی جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے فقہ الاکبر، اگر اس کا اصلی نسخہ دیکھا جائے تو وہاں پر یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں نا ماتا علی الکفر کی عبارت، وہاں پر یہ لفظ نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں یعنی حضور کے والدین کفر پہ مرے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر یہ موجود ہے ماتا علی الکفر، ڈبل ماں ہے، یہ ماں نافیہ پہلے، اس کا مطلب ہے نہیں فوت ہوئے وہ دونوں کفر پر بلکہ وہ تو ایمان والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ 2 ماں تھی، ایک ماں کو مٹا دیا اور بعد میں پھر آ کے اپنے ماں کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو اصلی نسخے کے اندر ماتا علی الکفر یہ موجود ہے، اور یہاں پر ایک فنی اعتبار سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بفرض محال کہے کہ یہ موجود ہے پھر بھی یہ بات امام اعظم کی طرف نہیں منسوب ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے جس زمانے میں حضور کے والدین نے پردہ فرمایا اس کو زمانہ کفر نہیں تم کہہ سکتے ہو، تو یہ کہنا کہ وہ کفر پہ فوت ہوئے یہ امام اعظم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ وہ زمانہ کفر نہیں ہے، وہ زمانہ فطرت ہے، یا زیادہ سے زیادہ زمانہ جہالت ہے، اور یہاں لفظ کفر کے ہیں۔ امام اعظم سے اتنا بڑا تسامح ہو کیسے سکتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک چوتھی بات بھی سماعت فرمائے، بعض علماء نے اس بات پر بھی تصریحات فرمائی ہیں، لکھا ہے، تحقیقات کی ہیں کہ یہ فقہ الاکبر، اور بعضوں نے کہا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ساتھ ہی امام اعظم انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی اپنی کتاب نہیں لکھی جو اب تک اسی طریقے پر مارکیٹ میں موجود ہو۔ یہ بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اگر یہ اختلاف ہے تو اس کا مطلب ظن غالب ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کتاب موجود بھی ہو تو اس میں کوئی تدلیس بھی کر سکتا ہے، تو امام اعظم کی طرف اس بات کو منسوب نہ کیا جائے، چونکہ یہ پایہ تکمیل تک ثبوت اور دلائل کی دنیا میں پہنچتی ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات اقدس بڑی وراء الورا ذات ہے۔